أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وَإِذْ ذال قتل تم قوف کو پر کر کے پڑھنا ہے. نفساً یہاں اخفاء کے ساتھ غنہ کرنا ہے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا واللہ مخرج ما یہاں غنہ کرنا ہے. کن یہاں کن پہ غنہ کرنا ہے اخفاء. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ثم یہاں غنہ کریں گے. قست قلوبکم قوف قست قلوبکم مم یہاں غنہ کریں گے کم پہ بھی اور مم پہ بھی. او اشد قسوہ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ یہاں غنہ کریں گے. مِنْهُ الْأَنْهَارُ یہاں اظہار کریں گے دونوں جگہوں پہ منہ پہ بھی انہار پہ بھی. وَإِنَّ مِنْهَا یہاں بھی وَإِنَّ پہ غنہ کریں گے منہا اظہار کریں گے. لَمَا يَشَّقَّقُ قاف پر کر کے پڑھیں گے. فَيَخْرُجُ خا کو بھی پر کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی. منہ الماء مد کریں گے. وَإِنَّ مِنْهَا وَإِنَّ پہ غنہ منہا پہ اظہار. لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ من یہاں غنہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ یہاں بھی اظہار کریں گے. عم یہاں غنہ کریں گے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ان یؤمنوا ادغام یرملون کریں گے. فریق منہم یہاں بھی ادغام کریں گے غنہ کریں گے ادغام کے ساتھ. ثم یہاں غنہ کریں گے. یحرفونہ من بعد میں بھی غنہ کریں گے.
ما عقلوہ، عقلوہ قاف کو پر کر کے پڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ذال کو صحیح پڑھنا ہے، لَقُوا الَّذِينَ قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے. قَالُوا آمَنَّا یہاں غنہ کرنا ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے. قَالُوا قاف کو اتحدثونہم قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے. بما فتح اللہ، اللہ کلام پر کر کے پڑھنا ہے. علیکم لیحاجوکم بہ کم پہ غنہ کرنا ہے. عند یہاں بھی غنہ کرنا ہے. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يظنون ضا اور نون پہ غنہ کرنا ہے. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم غنہ کرنا ہے. من عند العین یہاں بھی غنہ ہوگا. ثمنا غنہ ہوگا. قلیلا اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر یہاں بھی غنہ ہوگا. قلیلا فویل لہم، فویل لہم مما لہم پہ بھی غنہ ہوگا اور مما بھی غنہ ہوگا. وویل لہم مما یکسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلا من غنہ ہوگا، سیئتاً یہاں بھی غنہ ہوگا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ، خطی پہ مد کریں گے، خا کو بھی پر کریں گے، طا کو بھی پر کریں گے، فَأُولَئِكَ یہاں بھی مد کریں گے، اصحاب النار، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. اگر یہاں وقف کرنا ہے تو را کو پر کریں گے، وقف نہیں کریں گے تو پھر را کے نیچے کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اولئک یہاں مد کریں گے، اصحاب الجنہ تو یہاں غنہ کریں گے، ہم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے جو ہم نے مخارج بیان کرنے ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں. آج ہمارا 11واں مخرج ہم بیان کریں گے، 11واں، 12واں اور 13واں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10واں، 11واں اور 12واں یہ 3 مخرج ہم ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. 10واں مخرج کیا ہے؟ نوک زبان، مائل و پشت اور مقابل کا تالو. یہ تو ہم نے بیان کیا تھا رات کو. اچھا جی، 11واں مخرج نوک زبان اور ثنایا الیہ کی جڑ. نوک زبان اور ثنایا الیہ کی جڑیں، یہ تا دال طا کا مخرج ہے، یہاں سے ہم نے بیان کرنا ہے. 11واں مخرج نوک زبان، زبان کی نوک اور ثنایا الیہ کی جڑیں، یہ تا دال طا کا مخرج ہے. ایک بار آپ اس کو پھر سنیں. 11واں مخرج نوک زبان اور ثنایا الیہ کی جڑیں، یہ تا دال طا کا مخرج ہے. اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو رب العالمین کرم فرماتا ہے، تو پھر بندے کی راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ منزل اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. تو 12واں مخرج نوک زبان، ثنایا الیہ کے کنارے. یہاں کنارے سے اندر والا کنارہ، اس سے ہے اندر والا کنارہ. نوک زبان اور ثنایا الیہ کے کنارے، یہ سا زال وا کا مخرج ہے. سا زال وا، سا زال وا کا مخرج ہے. پھر سنیے 12واں مخرج نوک زبان اور ثنایا الیہ کے کنارے،
کنارے سے کیا مراد ہے؟ یہ اندر والا کنارہ اس سے مراد ہے. ثا، ذال، وا، یہ مخرج ادا ہوگا، یہ حروف اس مخرج سے ادا ہوں گے. اب ہم 13واں مخرج بیان کریں گے. نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ، سامنے والے دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے، اوپر والوں دانتوں، دو دانتوں کو ثنایا علیا، اور نیچے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلا. اور یہ 13واں مخرج جو ہم بیان کر رہے ہیں، نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیا کی، یعنی جب ثنایا علیا کا ثنایا سفلا کے کنارے کے ساتھ ثنایا علیا کا کنارہ ملے گا تو یہ زا، سین، صاد کا مخرج ادا ہوگا. زا، سین، صاد کا کے حروف یہاں سے ادا ہوں گے. اور یہ 12واں مخرج، 13واں مخرج نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیا. ثنایا علیا جب ثنایا سفلا سے ملیں گے اور نوک زبان ثنایا سفلا کے کنارے پر لگے گی تو یہ زا، سین، صاد کا مخرج، اس سے یہ حروف ادا ہوں گے. زا، سین، صاد، زا، سین، صاد، تو اس سے یہ حروف ادا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.